جنرل عاصم منیر آج 17ویں آرمی چیف کی حیثیت سے پاک فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت پوری۔ جی ایچ کیو راولپنڈی کے پروقار تقریب میں کمان کی چھڑی نئے سپہ سالار کے حوالے کریں گے۔ ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے صدر اور وزیر اعظم سے الوداعی ملاقاتیں۔ شہباز شریف کا دہشت گردی، کورونا وبا اور فیٹف چیلنجز سے نمٹنے میں کردار اور سرکاری امور میں تعاون پر اظہار تشکر۔ فوج کا کردار غیر سیاسی اور آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا۔ پروپیگنڈے کے باوجود فیصلے پر کاربند رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیصلہ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ نوجوانوں کو پروپیگنڈے سے دور رہنے کی تلقین، دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رکھنے کا عزم، خطے کے ممالک کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید قبل از وقت ریٹائر، جی ایچ کیو بھجوایا گیا استعفیٰ فوری طور پر منظور کر لیا گیا۔ بطور کور کمانڈر بہاولپور خدمات انجام دے رہے تھے۔ مدت ملازمت اپریل 2023 میں مکمل ہونا تھی۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ عمران خان کی وزیر اعلیٰ پختونخوا سے ملاقات، پرویز الہی سے آج ملیں گے۔ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعہ اور کے پی کا ہفتے کو طلب۔ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ فوری بنانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر واضح کر دیا، عمران خان جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا بھی ارکان کی اکثریت ساتھ ہونے کا دعویٰ۔ سندھ میں پی ٹی آئی کے تمام 26 ارکان نے استعفے جمع کرا دیے۔ پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان کی تصدیق۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں کیسے بچائیں؟ نون لیگ کا پنجاب میں تبدیلی کے دستیاب قانونی اور آئینی آپشنز کا جائزہ۔ شہباز شریف اور آصف زرداری کی سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی پٹیشن کی جلد سماعت کے لیے مشاورت۔ وزیر اعظم نے حمزہ شہباز کو بھی اتحادیوں سے مشاورت کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کے اسمبلیوں سے استعفوں کے اعلان پر پی ٹی آئی بلوچستان تقسیم۔ استعفوں کے مخالف یار محمد رین گروپ کا 4 ایم پی ایس کی حمایت کا دعویٰ۔ استعفوں کے حامی نصیب اللہ مری گروپ کا 6 ایم پی ایس کی حمایت کا دعویٰ۔ نہیں ہوگا جی، اسمبلی اگر چاہے گا توڑنا تو توڑ سکتا ہے، اور جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے اوپر ایک آئینی طریقہ تھا، اگر کرے گا تو وہ اس کی مرضی ہوگی۔ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پی ٹی آئی کے مجوزہ استعفوں سے کوئی بحران پیدا نہ ہونے کا یقین۔ جتنی نشستیں خالی ہوں گی ان پر انتخابات ہو جائیں گے۔ مراد علی شاہ کا عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے کا بھی چیلنج۔ عام انتخابات نومبر 2023 میں ہونے کا دعویٰ۔ اسمبلیوں سے استعفوں پر 60 روز میں ضمنی الیکشن ہوگا۔ ہر حلقے میں ضمنی انتخابات پر 5 سے 7 کروڑ اور مجموعی طور پر 22 ارب روپے خراجات کا تخمینہ۔ الیکشن کمیشن کے بیان پر فواد چودھری برہم۔ بیانات کے بجائے آئینی ذمہ داری ادا کرنے کا مشورہ۔ صحافی کے سوال کا جواب دیا، کوئی آفیشیل بیان نہیں دیا گیا۔ ترجمان کی وضاحت۔ الیکشن کمیشن عمران خان اور رانا ثناء اللہ کے خلاف محفوظ فیصلہ آج سنائے گا۔ عمران خان پر این اے 45 کے ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ آزاد کشمیر میں 31 برس بعد بلدیاتی انتخابات کا مارکہ۔ 669 نشستوں میں سے 537 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا اعلان۔ 168 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے 131 اور تحریک انصاف نے 117 نشستیں جیت لیں۔ نون لیگ 93 اور مسلم کانفرنس 22 نشستوں پر کامیاب۔ 132 نشستوں کے نتائج کا انتظار۔ سابق صدر آصف زرداری سے ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ کراچی کی سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے قومی حکومت میں سب کو ساتھ لے کر چلنا کامیابی قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی حکومت میں مثبت کردار جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کے 2 مقدمات کی سماعت۔ ایک کیس میں عبوری ضمانت میں 9 دسمبر اور دوسرے میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ نیب نے ملک ریاض اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو 1 دسمبر کو طلب کر لیا۔ ملک ریاض کو القادر ٹرسٹ کو عطیہ کی گئی زمین کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم سندھ کے ورکس ڈپارٹمنٹ کی غفلت۔ ایم اے جناح روڈ کراچی کا سرکاری اسکول کھنڈر بننے لگا۔ عمارت کی کمزور چھت نے طلباء اور اساتذہ کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ فوری طور پر مرمت کا مطالبہ۔ اتنی گندی حالت ہے کہ دوسرے اسکولوں گورنمنٹ اسکول اتنے بہتر لگتے ہیں، ہمارا ان کے آگے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ معروف صنعت کار، سرمایہ کار اور فیڈریشن آف چیمبرز کامرس کے روح رواں ایس ایم منیر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ صنعت کار اور تاجر برادری افسردہ۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت سیاسی اور سماجی حلقوں کا بھی اظہار تعزیت۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 3% کمی۔ برطانوی خام تیل $2.43 سستا ہو کر $81 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل بھی $2.16 سستا، فی بیرل قیمت $74 پر آ گئی۔ پاکستانی وفد سستا تیل خریدنے کے مشن پر روس روانہ ہو گیا۔